الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. ما بعد بالسند المتصل قال المصنف رحمه الله تعالى باب الدين يسر. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ. دین آسان ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے الفاظ ہی کو باب بنا دیا، اس لیے کہ یہ جامع کلمات ہیں. کتاب الایمان سے اس کو مناسبت یہ ہے کہ دین بمعنی اعمال ہے، اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اعمال آسان ہیں اور اعمال دین کا جز ہے. جیسا کہ حضرات محدثین نے اعمال کو ایمان میں داخل مانا ہے، اس اعتبار سے اب ترجمہ ہوگا کہ اعمال دین کا جز ہے اور اعمال آسان ہے. الدین یسر. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین حنیف ہے السمحہ ای السہلہ، جو آسان ہے. سمحہ بمعنی سہلہ، آسان ہے. یہ روایت ان تعلیقات میں سے ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری بخاری شریف میں کہیں بھی موصولاً نقل نہیں فرمائی. ایسی تعلیقات جو بخاری شریف میں بلا سند کے ذکر کی گئی اور اس کی سند کو کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا، اس کی تعداد 159 ہے. ان 159 میں سے ایک روایت یہ بھی ہے، احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ. یہ روایت موصولاً خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد، اسی طرح حضرت الامام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو موصولاً نقل فرمایا ہے، جس کی سند عن ابن اسحاق عن داؤد ابن حسین عن اکرمہ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے. لیکن اس سند پر ایک اشکال ہے، اور وہ اشکال یہ ہے کہ ابن اسحاق جو اس روایت کے راوی ہیں وہ مدلس راوی ہے، متکلم فی راوی ہے. اسی طرح داؤد ابن حسین یہ بھی مدلس راوی ہے، اور یہ اکرمہ سے ان کہہ کر نقل کرتے ہیں، اور مدلس کا انعنا تب تک قبول نہیں ہوتا جب تک سماع کی تصریح نہ ہو. داؤد ابن حسین پر اگرچہ بعض اکابر نے توثیق کا کلمہ کہا ہے، لیکن علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر کلام کیا ہے، جو بخاری کے استاد ہیں. امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد شریف میں داؤد ابن حسین کے سلسلے میں فرمایا، حدیثہ عن اکرمہ منکر، ان کی حدیث اکرمہ سے منکر ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فن اسماء رجال کے امام ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آپ خوب جانتے ہیں کہ آیا کون سے راوی کی روایت کو لی جائیں یا نہ لی جائیں. آپ چونکہ امام الفن ہیں، اس لیے یقیناً یہ روایت اپنی جگہ آپ کے نزدیک صحیح ہوگی. چلیے، یہ روایت اس سند سے تو کلام ہو گیا، لیکن یہ روایت اور بھی صحابہ کرام سے منقول ہے، تو تعدد طرق بھی ہے کہ متعدد صحابہ کرام سے یہ روایت منقول ہے. امام بخاری کے سامنے یہی مسئلہ تھا، اس لیے آپ نے اس روایت کو اپنی کتاب میں جگہ دی. الدین یسر کہہ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
اور ایک بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ماقبل میں تم نے پڑھا لیلۃ القدر من الایمان، جہاد من الایمان، تطوع قیام رمضان من الایمان، صیام رمضان من الایمان. اب بظاہر ان اعمال میں کچھ تشدید، کچھ سختی کا مسئلہ ہے، تو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً باب قائم فرمایا کہ شریعت میں تشدید مطلوب نہیں، یسر مطلوب. اعمال میں تشدید اور سختی مطلوب نہیں بلکہ آسانی اور یسر مطلوب ہے. شریعت نے کسی مسئلے میں تشدید اور سختی کہی ہی نہیں بلکہ ہمیشہ یسر کو مد نظر رکھا. ہمارے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو مطلوب ہے ہی اس باب سے کہ اعمال شریعت میں یسر ہے، آسانی ہے، سہولت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوارج اور معتزلہ کی تردید بھی کرنا مقصود ہے اس باب سے. تردید کیسے ہوگی؟ خوارج اور معتزلہ نے اعمال میں اتنی سختی کی کہ ترک اعمال پر کفر کا فتویٰ دے دیا. اگر نماز نہیں پڑھی تو کافر، فلاں نہیں کیا تو کافر، فلاں نہیں کیا تو کافر. بخاری ان کی بھی تردید کرنا چاہتے ہیں کہ اصل میں الدین یسر، دین آسان ہے، اور جب آسان ہے تو پھر اس صورت میں تشدید اور سختی نہیں ہونا چاہیے. سہلہ، حنیف کا معنی میل، مائل ہونا. ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو دین حنیف کہا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام باطل سے قط کر حق کی طرف مائل تھے. آپ کا زمانہ بت پرستی سے بھرا ہوا تھا. خود آپ کا باپ آزر بت بناتا تھا، لیکن آپ بتوں سے کٹ کر مائل الی الحق تھے. اس لیے آپ کے دین کو دین حنیف کہا گیا. اور پھر سہلہ بھی کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرح آپ کے دین میں سختی نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں مسجد کے بغیر نماز نہیں ہوتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جب کوئی کسی کو عمدن قتل کر دے تو دیت نہیں تھی، قصاص ہی تھا. شریعت موسوی میں بعض قول کے اعتبار سے کپڑے پر ناپاکی لگ جائے تو کپڑا کاٹنا ضروری تھا، اس کپڑے کو کاٹ دیا جائے. شریعت موسوی میں تیمم نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اور شریعت ابراہیمی علیہ السلام میں اتنی تشدید اور سختی نہیں تھی. اس لیے شریعت ابراہیمی کو حنیف اور سہلہ، سمحہ کہا گیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو دین ملا وہ بھی اسی طرح ہے. آپ جس زمانے میں تشریف لائے وہ بھی کفر و شرک کا زمانہ، اور آپ باطل سے قط کر مائل الی الحق ہو، اس لیے حنیف کہا گیا. اور سہلہ اس لیے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرح سختی نہیں ہے. پانی نہ ملے تیمم کر لو، مسجد نہ ملے کہیں اور نماز پڑھ لو. قصاص کے ساتھ دیت بھی ہے. کپڑا دھو لو پاک ہو جائے گا، جوتا زمین پر رگڑ دو پوچھ لو پاک ہو جائے گا. یہ سارے طریق سہلہ کے، اس لیے آپ کی شریعت کو شریعت سہلہ کہا گیا. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ کی شریعت کو احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ کہا گیا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ کا دین جو ہے شریعت ابراہیمی کے تابع ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ تابع کی دو قسمیں، ایک تابع بالتقلید اور ایک تابع بالتحقیق. تابع بالتقلید کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ مکمل طور پر تقلید کی جائے، جیسے ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. اور تابع بالتحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلائل کی روشنی میں ہم اس بات کو واضح کریں جو پہلے نے کہی. یہ دوسرے طریق کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تابع تھے.
تابع بالتحقیق تھے، یعنی توحید پر جہاں ابراہیم علیہ السلام دلائل پیش کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توحید پر دلائل پیش کیے، تو آپ تابع بحیثیت تحقیق تھے، نہ کہ آپ بالتقلید تھے، بلکہ آپ کی شریعت کے باب میں شریعت ابراہیمی بھی کہا گیا، ملت ابراہیمی بھی کہا گیا، ملت ابراہیم حنیفہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر عظمت کرتے تھے، تو اس شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو چاہے بالتحقیق ہو شریعت ابراہیمی کے تابع اس لیے کہا گیا تاکہ یہود و نصارہ مان لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف کر لیں، لیکن انہوں نے عناد کی بنیاد، تکبر کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کیا۔ وہ عناد کیا تھا، وہ تکبر کیا تھا جس کی بنیاد پر نبی علیہ السلام کو انہوں نے نہیں مانا؟ وہ یہ تھا کہ ہم آج تک مطبوع ہیں، برے ہیں، ہمارا دنکا ہے، ہم اہل کتاب ہیں، اور ان جاہل مشرکوں پر ہماری حکومت ہے، محمد کو مان لیں گے تو ہمیں تابع بننا پڑے گا۔ بس اسی بنیاد پر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں فرمایا، حالانکہ بھائی کسی میں ہنر ہو، کسی میں کمال ہو تو ہمیں اس کی تابعیت کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہم اپنے زمانے کے متبوع ہی کیوں نہ ہوں، لیکن سامنے والے کے کمال کی بنیاد پر ہمیں اس کی اتباع کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی عالم وعلمہ اتم۔ جی یہ مطہر بالتشدید ہے۔ جی عمر ابن علی کے باب میں ہے کہ یہ مدلس راوی ہے، اور یہ معن بن محمد ان کہہ کر نقل کرتے ہیں، لیکن دوسری جگہ ان کے سماع کی تصریح موجود ہے۔ جی علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بن علی حدثنا معن بن محمد نقل کیا ہے، تو ابن حبان میں سماع کی تصریح موجود ہے، اور مدلس کا سماع جب ثابت ہو جائے تو پھر اس صورت میں اس کی روایت قابل قبول ہوتی ہے۔ جی حدثنا عمر بن علي عن معاذ بن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري مقبوری، سعید ابن ابی سعید کو مقبوری اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بقی شریف کے پڑوس میں رہتے تھے، جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں، وہ بقی شریف ہے، وہ دنیا کا بہت اعلیٰ درجے کا قبرستان ہے، تو بقی شریف کے یہ پڑوس میں رہتے تھے، اس لیے مقبرۃ مدینہ کے پڑوس میں رہتے تھے، اس لیے ان کو مقبوری کہا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے زمانے میں حفر قبر پر متعین کیا تھا، قبر کھودنے پر متعین کیا تھا۔ آپ انداز لگائیں، اتنا بڑا محدث ہے، تابعی ہے، اور قبر کھود رہا ہے، اور حضرت عمر نے ان کو قبر کھودنے پر متعین فرمایا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حتی الامکان قبر کھودنے والے بھی نیک ہونے چاہیے، کم سے کم صاحب ایمان ہونے چاہیے، تاکہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو، اگر عذر ہو تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں، اور اگر عذر نہ ہو اور جب قبر اپنے ہاتھوں ہی سے کھودنا ہے تو پھر اس صورت میں بجائے غیر مسلم کے مسلمان کو قبر کھودنا چاہیے۔ اتنا بڑا محدث ہے اور وہ قبر کھودنے کا کام بھی انجام دے رہا ہے۔ اب ان دونوں قول میں کوئی تعارض نہیں ہے، ہو سکتا ہے قبر بھی کھودتے ہوں گے اور پڑوس میں رہتے بھی ہوں گے، اس لیے کہ قبر کھودنے والا قبرستان کے قریب رہتا ہے، تو ان دونوں قول میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ لیکن محشی علام نے
مابین السطور جو لکھا ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ مجاورہ مقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی قبر کے پڑوس میں رہتے تھے اس لیے آپ کو مقبوری کہا گیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ جی عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد، دین آسان ہے، یہی الفاظ امام بخاری نے باب بنائے۔ جی وَلَن يُشَادُّ الدِّينَ أَحَدٌ، الدین الدین دونوں طرف پڑھا گیا۔ اگر دین پڑھو تو لَن يُشَادَّ یہ فعل معروف ہوگا، دین مفعول ہوگا اور فاعل محذوف ہوگا، اور اگر دینو اس کو مرفوع پڑھا جائے تو لَن يُشَادَّ مجہول ہوگا، اور الدین نائب فاعل ہوگا۔ احد بعض روایتوں میں ہے، بعض روایتوں میں نہیں بھی ہے۔ احد کا لفظ بعض روایتوں میں ہے اور بعض میں نہیں ہے۔ شاد یشاد مشادات سے ہے، اور ترجمہ اس کا ہوگا وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ، کوئی بھی آدمی دین کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ مشادہ کا معنی ہے مقابلہ کرنا، مقابلے کا کیا معنی ہوگا وہ سمجھیے تو حدیث سمجھ میں آئے گی۔ مقابلے کا معنی یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا میدان میں کہ جب دو پہلوانوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو پہلوان یہ چاہتا ہے کہ میں ہر طرح سے پچھاڑ دوں اس کو، یہ ہے مشادہ۔ ہم بھی یہ سوچیں کہ شریعت کے ہر پہلو کو ہم ادا کریں گے، یہ شریعت سے مقابلہ ہو۔ میں کوئی بات نہیں چھوڑوں گا، ہر عمل کو کروں گا، یہ انسان کے بس میں ہے ہی نہیں۔ شریعت کے تمام پہلو کو ادا کر لینا، خوب سمجھو، انسان کے بس میں نہیں، کچھ نہ کچھ تو رہ ہی جاتا ہے، نہ ہمت ہے نہ طاقت ہے کہ مکمل شریعت کے ہر پہلو کو وہ ادا کر لیں۔ اور اگر ہر پہلو کو ادا کرنے جائے گا تو ایک دن کرے گا، 2 دن کرے گا، 3 دن کرے گا، پھر تھک جائے گا، اور جب تھک جائے گا تو چھوڑ دے گا، اور جب چھوڑے گا تو صرف سنت نہیں چھوڑے گا، فرض کو بھی چھوڑ دے گا، واجبات کو بھی چھوڑ دے گا، اور جب چھوٹ جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ حاصل کچھ نہیں ہوا۔ اس کو فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لَن يُشَادُّ الدِّينَ أَحَدٌ، کوئی بھی آدمی ہرگز دین کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، إِلَّا غَلَبَهُ، مگر یہ کہ دین اس پر غالب آ جائے گا۔ دین کے غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے تمام پہلو کو کوئی انسان ادا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَصَدِّدُوا، سدد یسدد، تسدید کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سیدھا کرنا، لکڑی کو سیدھا کرنا یا کسی بھی چیز کو، اور جب انسان سیدھی کرتا ہے تیری چیز کو تو اس میں اعتدال آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ نبی علیہ السلام یہ بیان کرنا چاہتے ہیں اعتدال اختیار، افراط و تفریط نہ کرو، یہ شریعت سے مقابلہ ہے۔ یا کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بہت مجاہدہ کروں اور بہت مجاہدہ کر کے عمل کروں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مجاہدے والا انسان کچھ دن مجاہدہ کرے گا۔ آپ نے بخاری شریف میں روایت پڑھو گے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے سوال فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں پوری رات عبادت کروں اور دن بھر روزہ رکھوں؟ پھر اس کے بعد فرمایا رات کا کچھ حصہ عبادت، کچھ سو وہ بھی، اور ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ پہلے تو حضرت نے فرمایا مہینے کے صرف 3 روزے رکھو، 13، 14، 15۔ فرمایا مجھے بہت طاقت ہے۔ فرمایا اچھا، ایک دن روزہ 2 دن افطار۔ فرمایا مجھے بہت طاقت ہے۔ فرمایا اچھا، ایک دن افطار ایک دن روزہ۔ قرآن کریم کے باب میں حضرت نے فرمایا 40 دن میں پورا کرو۔ فرمایا مجھے طاقت ہے۔ فرمایا 30 دن۔
فرمایا مجھے طاقت ہے، فرمایا 15 دن، فرمایا مجھے اور بھی طاقت ہے، فرمایا 10 دن، فرمایا مجھے بہت طاقت ہے، فرمایا 3 دن۔ لیکن بڑھاپے میں عبداللہ فرماتے ہیں کاش میں نبی کی رخصت پر عمل کر لیتا۔ یہ نہیں کہ چھوڑ دیا، لیکن مشکل ہی پیش آئی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اعتدال اختیار کرنا چاہیے، وقارب، اور شریعت سے قریب رہو، دور نہ ہو جاؤ، وبشروا، اور بشارت حاصل کرو، وابشروا، ابشروا کا معنی بشارت حاصل کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، یعنی اپنے نفس کو جنت دکھاؤ، اپنے نفس کو آخرت دکھاؤ، اپنے نفس کو اعمال صالحہ پر ملنے والے نتائج دکھاؤ، اس لیے کہ نفس گناہوں کا عادی ہے، اس کو اگر اعمال صالحہ پر لانا ہے تو آپ کو اس کو بشارتیں سنانی پڑے گی۔ وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، اور مدد حاصل کرو صبح کے وقت سے، دوپہر کے وقت سے، اور رات کے کچھ حصے میں۔ وَشَيْءٌ مِّنَ الدُّلَجَا، غدوہ بولتے ہیں طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک، روحہ بولتے ہیں زوال کے بعد سے لے کر شام تک، اور دلجہ بولتے ہیں رات کے آخری حصے۔ اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ صبح کچھ عبادت کرو، شام میں عبادت کرو، اور رات کے آخری پہر میں کچھ عبادت کرو۔ مطلب 24 گھنٹے شریعت تم سے عبادت نہیں مانگ رہی ہے کہ ہر وقت جب دیکھو عبادت، یہ نہیں، صبح میں کچھ، شام میں کچھ، رات کے آخری پہر میں۔ اسی لیے نمازوں پر غور کریں تو صبح ایک نماز رکھی گئی اور وہ ہے فجر، پھر زوال کے بعد سے لے کر وقفے وقفے سے 4 نمازیں رکھی گئی، ظہر، عصر، مغرب، یہ تو غروب تک ہو گئی، اور رات میں صرف ایک نماز عشاء، اس کے بعد رات میں کوئی نماز نہیں۔ البتہ رات کے آخری پہر میں تہجد کو مسنون قرار دیا گیا، اسی لیے ہمارے اکابر بھی ان 3 وقتوں میں خاص طور پر اپنا عبادت کا معمول بناتے ہیں۔ فجر کے بعد کچھ تسبیحات پڑھ لیتے ہیں، کچھ ذکر کر لیتے ہیں، کچھ اللہ اللہ کر لیتے ہیں، کچھ تلاوت قرآن کر لیتے ہیں، شام میں کچھ عبادت کر لیتے ہیں، اور رات کے آخری پہر میں کچھ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ اسی لیے اسی روایت کی بنیاد پر ہمارے اکابر نے تدریسی نظام جو بنایا وہ بھی اسی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ صبح کے وقت میں کچھ تعلیم ہو جائے، پھر ظہر کے بعد کچھ تعلیم ہو جائے، اور بعض اکابر کا معمول یہ بھی رہا کہ وہ تہجد کے موقع پر بھی پڑھاتے تھے۔ ہمارے حضرت مدنی نور اللہ مرتضی جب سفر سے تشریف لاتے تھے رات میں تو 2 بجے اعلان ہوتا تھا کہ ابھی سبق ہوگا بخاری کا، اور حضرت رات 2 بجے سے سبق پڑھاتے تھے فجر تک، چونکہ حضرت کا معمول اسفار کا جو تھا آزادی ہندوستان کے سلسلے میں، جس کی وجہ سے وقت نہیں ملتا تھا، جب تشریف لاتے تو سبق ہوتا تھا۔ اور بعض اکابر کا معمول رہا کہ آخری درس جو ہوتا ہے بخاری شریف کا وہ تہجد کے موقع پر پورا کراتے ہیں، اور تہجد کے موقع پر اس سبق کو پڑھاتے ہیں۔ وہ اسی حدیث شریف پر عمل کرتے ہوئے بہرحال امام بخاری فرماتے ہیں کہ دین آسان ہے، تم بلا وجہ اپنی ذات پر سختی نہ کرو، بلکہ اعتدال اختیار کرو، افراط تفریط نہ ہو، اور شریعت سے قریب رہو، اور اپنے نفس کو بشارتیں سنا کر دین مبین پر عمل کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں، اور رات کے آخری پہر میں کچھ عبادت کیا کرو۔ اسی لیے بعض روایتوں میں ہے ان ھذا الدین متین فاوغلوا فیہا بالرفق، بیہقی نے، ابن حبان نے اس روایت کو نقل کی، یہ دین تو بڑا مضبوط ہے، تم یہ سمجھو کہ دین کے ہر پہلو پر عمل کر کے میں دین کو قابو میں کر لوں، نہیں ہو سکتا ہے۔ ان ھذا الدین متین، یہ تو بہت مضبوط ہے، فاوغلوا فیہا بالرفق، نرمی کے ساتھ داخل ہو، یعنی جتنا بن پڑے اتنے اعمال کرو،
لیکن یاد رکھو، ایک ہیں اس حدیث شریف پر عمل، اور ایک ہے آشائش اور آرام، وہ یہاں مطلوب نہیں۔ انسان آشائش اور آرام کی وجہ سے ترک اعمال کر دے، یہ مطلوب نہیں ہے نماز چھوڑ دے، روزہ چھوڑ دے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ وہ تو آشائش ہے، آرام ہے، وہ سستی ہے، وہ قائلی ہے۔ شریعت یہ نہیں کہہ رہی ہے، شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ مجاہدہ بہت نہ کرو، اس لیے کہ تم دین پر کبھی غالب نہیں آ سکتے ہو۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ باب الصلاۃ من الایمان، نماز ایمان کا شعبہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کا شعبہ نماز کو بتایا اور اشارہ کیا کہ جیسے اور شعبہ ایمان ہے، نماز بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ مرجیہ کی تردید بھی ہو گئی، شعبہ ایمان میں ایک شعبہ بھی بیان ہو گیا۔ پہلے اجمالاً کہا تھا الایمان بضع و ستون شعبہ، تو جو آپ کے شرائط پر ہے اس کو آپ گنواتے بھی چلے جا رہے ہیں۔ یہاں ایک اشکال، یہ تو ہو گئے باب کی وضاحت، اب ایک اشکال ہے، اور وہ اشکال یہ ہے کہ نماز مقدم ہے روزوں کو، پہلے نماز پھر زکوٰۃ پھر روزہ پہ۔ امام بخاری نے روزے کا بیان مقدم کیا اور نماز کا مؤخر کر دیا۔ اوپر صوم رمضان ایمان و احتسابا من الایمان، یہ اشکال ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں وہ باب در باب ہے جو مناسبت سے بخاری بیان کرتے چلے آئے۔ 4 باب پہلے ذکر کیے تھے جس میں معتزلہ اور خوارج کی تردید کر کے یہ بتایا تھا کہ اعمال کے ترک سے انسان خارج عن الایمان نہیں ہوتا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ معاصی کے امور سے ظلمت پیدا ہوتی ہے اور ایمانی اعمال سے نور پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر ایمانی اعمال کو بیان کرنا شروع کیا تھا۔ ان ایمانی اعمال کو بیان کرنے میں آپ نے لیلۃ القدر کو بیان فرمایا، تو لیلۃ القدر کی مناسبت سے جہاد من الایمان کو لے آئے تھے، اس لیے کہ لیلۃ القدر میں بھی مجاہدہ چاہیے اس مناسبت سے۔ اور جب جہاد من الایمان ذکر فرمایا تو لیلۃ القدر کی مناسبت سے تطوع قیام رمضان لائے، اور جب تطوع قیام رمضان ثابت فرمایا تو صوم رمضان بھی ذکر کر دیا۔ وہ ضمنی باب تھا، ورنہ اصلاً بات یہی ہے کہ نماز مقدم ہے روزوں کے مقابلے میں۔ امام بخاری نے یہاں یہ ثابت فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے اور نماز دین کا شعبہ ہے، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الصلاۃ احسن ما یعمل الناس، انسان جتنے اعمال کرتا ہے اس میں سب سے احسن عمل نماز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیر اعمالکم الصلاۃ، تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے۔ تو نماز بہت اہم عبادت ہے۔ اس عبادت مہمہ کی بنیاد پر امام بخاری نے الصلاۃ من الایمان کا باب قائم فرمایا۔ وقول اللہ تعالی ما کان اللہ لیضیع ایمانکم یعنی صلاتکم عند البیت، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی تمہاری نماز کو۔ دیکھو بخاری ثابت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لیضیع ایمانکم، اور ایمان بمانا نماز ہے، معلوم ہوتا ہے نماز ایمان کا شعبہ ہے، یعنی صلاتکم عند البیت، جو بیت اللہ کے پاس پڑھی گئی۔ اس پر حضرات اکابر کی بہت ساری تقریریں ہیں، لیکن میں ان تقریروں کو حذف کرتا ہوں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جامع تقریر فرمائی وہ میں یہاں ذکر کر دوں کہ عند البیت کا کیا مطلب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی زندگی میں تھی اور نماز مشروع ہو چکی تھی، اس لیے کہ معراج میں نماز آئی اور معراج مکے میں ہوئی، تو آپ نے اپنے اجتہاد سے
بیت المقدس کو قبلہ بنایا، یہ آپ نے اتحاد فرمایا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اصل میں یہود کو اپنے قریب کرنا تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ ماقبل میں بہت سارے انبیاء کا قبلہ بیت المقدس رہ چکا تھا، تو آپ نے بھی بیت المقدس کو اجتہاد سے قبلہ بنایا۔ لیکن چونکہ مکے میں رہتے ہوئے بیت اللہ بھی تھا، تو اب آپ کیسے وہاں کھڑے ہوتے تھے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح پر کھڑے ہوتے تھے کہ منہ تو آپ کا بیت المقدس کی طرف، لیکن کعبۃ اللہ بھی سامنے ہوتا تھا۔ اس کی صورت یہ بنے گی جب آپ حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں کھڑے رہیں گے تو کعبۃ اللہ بھی سامنے رہا اور بیت المقدس بھی سامنے۔ آپ دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز پڑھتے تھے، قبلہ تو بیت المقدس ہی تھا لیکن کعبۃ اللہ کو بھی سامنے رکھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس پر یہ سوال ہوا، اچھا پھر اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے آئے ہجرت کر کے، تو اب مدینے میں تو کعبۃ اللہ تھا نہیں، تو اب آپ صرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ کے دلوں میں ایک اشکال ہوا، اور وہ اشکال یہ ہوا جب احد میں صحابہ شہید ہوئے، یا اس سے پہلے تحویل قبلہ ہوا، اور تحویل قبلہ میں بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا مدینہ شریف آنے کے بعد، صورت مسئلہ یہ ہو کہ جب مدینہ شریف تشریف لے آئے تو اب بیت المقدس کو آپ نے قبلہ بنایا، لیکن آپ کا دل کعبۃ اللہ کی طرف بے چین تھا۔ 16 یا 17 مہینے آپ نے مدینہ آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ جب کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا سن 2 میں، تو صحابہ کے دلوں میں خلجان ہوا کہ یا رسول اللہ، ہمارے وہ بھائی، وہ صحابہ جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی اور وہ مر گئے یا شہید ہو گئے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ اب تو کعبۃ اللہ قبلہ بن گیا، تو وہ بیت المقدس والی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، صحابہ کے اس خلجان کو دور کرنے کے لیے، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، عند البیت، جب بیت اللہ تمہارے سامنے تھا اور پھر بھی تم نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا، جب وہاں کی نماز ضائع نہیں تو مدینے آنے کے بعد جو بیت المقدس کی طرف تم نے نماز پڑھی ہے وہ بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہو گیا اس آیت کا مطلب۔ صحابہ کو جو اشکال ہوا اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت اتاری کہ بیت اللہ کے ہوتے ہوئے بیت المقدس کی طرف پڑھی جانے والی نماز اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد سمجھو، حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریر پر جو میں نے ابھی نقل کی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اور آپ نے اپنے اتحاد سے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا، البتہ کعبۃ اللہ کو بھی سامنے رکھتے تھے، اور جب مدینے پہنچے تو صرف بیت اللہ و بیت المقدس سامنے تھا۔ اس تقریر پر 2 مرتبہ تحویل قبلہ نہیں ماننا پڑتا، 2 مرتبہ نسخ نہیں ماننا پڑتا۔ بعض لوگوں نے جو تقریر کی ہے جیسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ان کے قول پر 2 مرتبہ نسخ ماننا پڑتا ہے۔ 2 مرتبہ کیسے؟ مکے میں رہتے ہوئے بیت اللہ
قبلہ تھا بیت اللہ، پھر مدینے آئے تو بیت المقدس قبلہ 16-17 مہینے، اس کا مطلب بیت اللہ منسوخ ہو گیا ایک مرتبہ، پھر 16-17 مہینے مدینہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کے بعد پھر تحویل قبلہ ہوا بیت اللہ، تو 2 مرتبہ نسخ ہوا۔ حافظ کی تقریر پر 2 مرتبہ نسخ نہیں ماننا پڑتا، اور جتنا کم نسخ ہو اتنا بہتر ہے۔ کچھ مسائل ہیں جس کے باب میں علماء کی رائے یہ ہے کہ ان میں 2 مرتبہ نسخ ہوا، مثلا الوضو مما مست النار، اس کے باب میں یہ ہے کہ 2 مرتبہ نسخ ہوا، یا اسی طرح لحوم حمور اہلیہ، پالتو گدھوں کا گوشت کھانا، یہ 2 مرتبہ نسخ ہوا، پہلے حرام پھر حلال پھر حرام، پہلے حلال پھر حرام پھر حلال پھر حرام۔ اسی طرح قبلے کے باب میں بھی امام نووی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ 2 مرتبہ نسخ ہوا، اور بھی اس کے علاوہ کچھ مسائل ہیں جیسے متعہ کے باب میں بھی یہ رائے ہے کہ پہلے حلال پھر حرام پھر حلال پھر حرام، اور پھر دواماً حرام ہو گیا۔ تو اس طرح کے کچھ مسائل ہیں جس کے باب میں علماء کی رائے یہ ہیں کہ 2 مرتبہ نسخ ہوا، اس میں قبلہ کا مسئلہ بھی ہے، لیکن حافظ صاحب کی تقریر پر 2 مرتبہ نسخ نہیں ماننا پڑتا۔ مکے میں تھے تو دونوں سامنے تھا، مدینے میں آئے تو بیت المقدس سامنے تھا، اور پھر تحویل قبلہ ہو گیا۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم وعلمہ اتم۔ جی وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينه نزل على اجداده او قال اخوانه من الانصار وانه صلى قبل بيته۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہے اور انصاری صحابی، ان کی کل 38 روایتیں، بخاری شریف میں ان کی 5 روایتیں، ہاں یہ روایت بخاری شریف میں نہیں، یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پوری کتاب میں 5 جگہوں پر لائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول ما قدم المدینہ نزل علی اجدادہ او قال اخوالہ من الانصار، یہ شک کے راوی ہے، یعنی راوی نے یا تو اجداد کہا یا اخوال کہا، دونوں میں معنی میں کوئی فرق نہیں۔ اجداد من جہت الام یعنی ننیال، جدن کا لفظ دادا پر بھی بولا جاتا ہے، نانا پر بھی بولا جاتا ہے، من جہت الام ہے یا نانا، اپنے ننیال میں آئے مدینہ شریف نبی علیہ السلام یعنی ہجرت کر کے، یا یہ ہے کہ اپنے ماموؤں کے وہاں آئے، اخوال، تو نانا بھی ننیال ہے اور ماموں بھی ننیال ہے، دونوں ایک ہی معنی ہوئے، تو یہ شک کے راوی ہے۔ اب یہ کہ مدینہ آپ کا ننیال نہیں ہے، تو پھر کس کا ننیال ہے؟ آپ کے دادا عبد المطلب کا ننیال ہے۔ عبد المطلب کی والدہ یہ مدینے کی تھی، اور عبد المطلب کے والد ہاشم، اسی لیے حضرت کو ہاشمی کہتے ہیں نا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ ہاشم نے نکاح کیا تھا مدینۃ المنورہ قبیلے بنو نجار میں، سلمہ بنت عمرو نامی عورت سے۔ تو ہاشم کا نکاح مدینے ہوا تھا، پھر ہاشم سفر میں گئے، وہیں ان کی موت ہو گئی۔ البتہ ہاشم و سلمہ کے نکاح کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام رکھا گیا شیبہ، شیبۃ الحمد۔
یہ شیبۃ الحمد نبی علیہ السلام کے دادا ہے، ہاشم کے بیٹے ہیں۔ جب ہاشم کی موت ہو گئی سفر میں، تو ہاشم کے بھائی مطلب، یہ ہاشم کے بھائی تھے، یہ مدینے گئے اور سلمہ سے کہا کہ میرے بھائی کا جو بیٹا ہے شیبہ، یہ مجھ کو دے دے، اس لیے کہ ہمارا خاندان کعبۃ اللہ کا متولی ہے، تو ہمارے اس بیٹے کو بھی مقام ملے گا تولیت کعبہ کی بنیاد پر۔ سلمہ نے وہ بیٹا دے دیا جس کا نام شیبہ تھا۔ مطلب اپنے بھائی ہاشم کے اس بیٹے کو مدینے سے لے کر آئے، مکہ اونٹنی کے پیچھے بیٹھایا تھا۔ مکے میں جب آئے تو لوگ سمجھے کہ مطلب غلام خرید کر لائے، یعنی یہ بچہ جو ہے وہ غلام ہے، تو لوگوں نے کہا عبد المطلب، یہ عبد المطلب ہے جو حضور کے دادا ہیں، ان کا اصلی نام شیبہ ہے، عبد المطلب نام نہیں ہے۔ عبد المطلب تو مشہور ہو گئے اس سے، ورنہ اصلی نام آپ کا شیبہ ہے، شیبۃ الحمد۔ تو یہ شیبۃ الحمد کی والدہ، یعنی آپ کے دادا عبد المطلب کی والدہ، یہ مدینے کی تھی، سلمہ بنت عمرو۔ اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور بنو نجار میں اترے تھے، تو اس اعتبار سے آپ کا ننیال کہا گیا کہ آپ وہاں اترے۔ وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ 16 شهرا أو 17 شهرا، آپ نے مدینے آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 مہینے نماز پڑھی۔ کتنے مہینے نماز پڑھی؟ روایت میں اختلاف ہے، بعضوں میں 16 ہے، بعضوں میں 17 ہے، بعضوں میں 18 بھی ہے، ابن ماجہ میں 18، لیکن اس روایت کو مرجوح قرار دیا۔ اب دو ہی روایت رہ گئی، 16 17۔ جنہوں نے پہلا مہینہ اور آخری مہینہ دونوں کو ملا لیا، انہوں نے 16 کہا، یعنی 2 مہینے مل کر ایک ہو گیا۔ پہلے مہینے کے کچھ دن جب شروع کیا مدینے آنے کے بعد، آخری مہینے کے کچھ دن دونوں کو ملایا تو 1 مہینہ، اور جنہوں نے دونوں مہینوں کو الگ رکھا انہوں نے 17 کہا، اور جنہوں نے نہ ملایا اور نہ ایک کیا انہوں نے 16 یا 17 کہا، یعنی شک کے ساتھ۔ حقیقت یہ ہے کہ 16 یا 17 مہینے تک آپ نے مدینے آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ کس مہینے میں اور اس کے بعد، چونکہ آپ کی تمنا تحویل قبلہ اور بیت المقدس بیت اللہ کو قبلہ بنانے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک کی آیت کے ذریعے سے پھر بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ تحویل قبلہ کی آیت کس مہینے میں اتری؟ بعض کہتے ہیں رجب میں، یہی راجح روایت ہے، اور بعض کہتے ہیں 15 شعبان، اللہ سبحانہ و تعالی۔ کس مسجد میں تحویل قبلہ ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت براء ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بیمار تھی، ان کے عیادت کے لیے وہاں تشریف لے گئے تھے، اور ظہر کی نماز میں تحویل قبلہ ہوا۔ اسی لیے آج بھی وہاں اس مسجد کے اندر دونوں نشان ہیں، اور اس مسجد کا نام مسجد ذی القبلتین ہے، آج بھی ہے وہاں۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، مسجد نبوی میں تحویل قبلہ کا مسئلہ آیا۔ راجح بات یہ ہے کہ مسجد ذی القبلتین میں تحویل قبلہ کا مسئلہ آیا تھا، مسجد نبوی میں نہیں۔
حضرت گنگوہی نور اللہ، اچھا کون سی نماز میں تحویل قبلہ آیا؟ ایک قول یہ ہے کہ ظہر کی نماز، ایک قول یہ ہے کہ عصر کی نماز۔ تطبیق بین الروایات یہ ہے کہ ظہر کی نماز آدھی بیت المقدس کی طرف، آدھی بیت اللہ کی طرف پڑھی۔ کامل و مکمل نماز بیت اللہ کی طرف وہ عصر کی نماز تھی، مسجد نبوی میں پڑھی، تاکہ ساری روایتوں میں جمع ہو جاتا ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز تحویل قبلہ کے موقع پر 2 رکعت بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعت بیت اللہ کی طرف، اور پھر عصر کی نماز مکمل طور پر مسجد نبوی میں بیت اللہ کی طرف پڑھی۔ آیا جس وقت تحویل قبلہ ہوا آپ مسجد میں تھے یا نہیں؟ بعض کہتے ہیں نہیں تھے، بعض کہتے ہیں تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں نہیں تھے، مسجد نبوی میں نہیں تھے، مسجد ذی القبلتین میں تھے، اور تھے کا مطلب یہ ہے کہ تحویل قبلہ پر ذی القبلتین میں آپ موجود تھے۔ تو اب ان دونوں قول میں بھی کوئی تعارض نہیں ہوگا۔ جی، آپ کو یہ پسند تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ بنا دیا جائے، اس لیے کہ تعمیر ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا وطن بھی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کا گھر بھی ہے، پھر بیت اللہ کو ایک فضیلت و منقبت بھی حاصل ہے، اس لیے آپ کو بیت اللہ سے بڑی محبت تھی۔ جی، سب سے پہلی نماز جو آپ نے پڑھی وہ عصر کی نماز تھی۔ سوال یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں تحویل قبلہ، یعنی کامل نماز جو مسجد نبوی میں پڑھی وہ عصر کی نماز تھی۔ اب ایک سوال چھوٹا سا ہو سکتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھا رہے تھے ظہر کی نماز میں اور تحویل قبلہ ہوا تو نماز ہی میں آپ کا گھومنا ہوا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ ادھر کا منہ کر کے کھڑے تھے اور ادھر کا ہوا تو امام کو آگے جانا پڑے گا، تو آپ چلے ہوں گے۔ تو آیا نماز میں چلنا اور یہ سب مسائل تو عمل کثیر ہے، اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، پھر کیا مسئلہ ہوا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل ابتدا کی باتیں ہیں، اور ابتدا میں نماز میں چلنے کی، بات کرنے کی، بولنے کی ساری اجازتیں تھیں، اس لیے اس وقت چلنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ جی، یہ حضرت عباد ابن نحیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے عصر کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں پڑھی مکمل طور پر کعبۃ اللہ کی طرف، اور پھر وہ وہاں سے چلے۔ فمر علی اہل مسجد وہم راکعون، ان کا گزر ہوا ایک مسجد کے اوپر سے جو لوگ رکوع میں تھے، یعنی وہ لوگ ابھی عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور ان کو تحویل قبلہ کا پتہ نہیں تھا، اور وہ ابھی بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے، بھئی وہ فون کا زمانہ تو تھا نہیں کہ چلو فون کر دیتے جیسے آج کل ہو رہا ہے، یا ظالم منافق جیسے واٹس ایپ ہے کہ لکھ کر کے بھیج دیا، ایسا تو تھا نہیں۔ تو یہ صحابی حضرت کے پیچھے عصر پڑھ کے چلے، اور ایک قبیلے کے اوپر سے گزر ہوا کہ جو لوگ ابھی بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ان کو جا کر کے کہا کہ بھائی دیکھو تحویل قبلہ ہو گیا، تو وہ بھی نماز ہی میں گھوم گئے۔ وہم راکعون، چلیے۔ وقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت فداروا كما هم قبل البيت، وہ لوگ گھوم گئے اپنی نماز ہی کے اندر بیت اللہ کی طرف۔ یہاں ایک چھوٹا سا ایک اشکال ہوتا ہے، اور وہ اشکال یہ ہے کہ بھلا بیت المقدس کا قبلہ ہونا تو پہلے سے چلا آیا تھا تیقن کے ساتھ، اب ایک آدمی نے کہا کہ بیت اللہ قبلہ بن گیا، تو ایک آدمی کے کہنے پر انہوں نے کیسے مان لیا؟ یقین جو ہے اس کو کیسے چھوڑ دیا بیت المقدس کو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں قرائن تو پہلے سے ہی چل رہے تھے، اشارات تو پہلے ہی سے چل رہے تھے، اب ان اشارات کی تائید ہو گئی اس آدمی کے ذریعے سے۔ جی،
وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل اور یہود اس بات کو بہت پسند کرتے تھے، مسلمانوں کو پسند کرتے تھے جب مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ ان کا بھی قبلہ تھا۔ وَأَهْلُ الْكِتَابِ، یہاں اہل کتاب سے مطلب یا تو عطف الخاص سے علی العام ہے، اس سے بھی یہودی مراد ہے، یا پھر بعضوں نے نصارہ لیا۔ فلا اشکال، نصارہ کیسے خوش تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا قبلہ بیت اللحم ہے، اور بیت اللحم بھی بیت المقدس ہی کی طرف آیا، اس لیے وہ بھی خوش تھے۔ جی، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك قال انکروا ذالک، انہوں نے بڑا عجیب سمجھا، ناپسند کیا، یہ کیا بات ہو۔ اور ویسے بھی وہ لوگ نسخ کا انکار کرتے ہیں کہ نسخ کیا چیز ہے، لیکن شریعت میں نسخ جائز ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا کے تحت اس کی تفسیر دیکھ لی جائے۔ جی، قال زهير حدثنا ابو اسحاق عن البراء رضي الله عنه في حديثه هذا انه مات على القبلة قبل ان تحول رجال فقتلوا فلم ندري ما نقول فيه۔ یہ وہ بات آ گئی جو میں نے شروع میں آپ کو کہی تھی کہ براء ابن عازب کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ مر گئے تھے بیت المقدس کے قبلہ ہونے کی صورت میں قبل ان تحول، تحویل قبلہ سے قبل، یا شہید ہو گئے تھے، ان کے باب میں صحابہ کو خلجان ہوا کہ فلم ندری ما نقول فیہم، کیا حال ہوگا ان کی نمازوں کا، ہم کیا کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خلجان کو دور کرنے کے لیے ما کان اللہ لیضیع ایمانکم یعنی صلاتکم عند البیت کا نزول فرمایا۔ باب حسن اسلام المرئی، انسان کے اسلام کا حسن۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسن میں کبھی زیادتی ہوتی ہے، کبھی حسن زیادہ کبھی کم۔ اسی طرح اعمال صالحہ سے بھی ایمان میں کبھی زیادتی ہوتی ہے۔ اگر اعمال صالحہ ہے تو ایمان میں زیادتی، اور اگر اعمال معاصی ہے تو ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ ایمان کی کمی زیادتی کو ثابت فرمایا۔ احسن کا اطلاق کبھی اخلاص پر بھی ہوتا ہے۔ احسان اسلام کا مطلب ہوتا ہے اسلام کو اخلاص کے ساتھ قبول کرنا، یعنی مرتد نہ ہونا۔ اور حسن کا اطلاق کبھی خوبی پر بھی ہوتا ہے، یعنی اچھی طرح انجام دینا، کسی عمل کو بہتر طریق پر انجام دینا، اس پر بھی ہوتا ہے۔ یہاں دونوں ہی معنی مراد ہے۔ انسان کا اسلام اخلاص والا بھی ہو اور بہتر طریق پر بھی ہو، یعنی وہ اعمال کو اچھی طرح ادا کرنے والا ہو۔ جی، قال مالك اخبرني زيد بن اسلم ان عطاء بن يسار اخبره ان ابا سعيد الخدري اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر الله عنه اذا اسلم العبد فحسن اسلامه یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلف۔ جب بندہ اسلام لاتا ہے اور اچھی طرح اسلام لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ماقبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث شریف کا ایک ٹکڑا اور بھی ہے، لیکن امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ٹکڑے کو ذکر نہیں فرمایا، اور وہ ٹکڑا یہ ہے اذا اسلم العبد فحسن اسلامہ یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ وکتب اللہ لہ کل حسنۃ کان زلفہا، وکتب اللہ لہ کل حسنۃ کان زلفہا۔ انسان جب ایمان لاتا ہے اچھی طرح تو اس کے ماقبل کے سارے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وَقَتَبَ اللَّهُ لَهُ، اور اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے اس کی ان تمام نیکیوں کو، کل حسنۃ کان زلفا، جو اس نے پہلے کی۔ تو انسان کے اسلام لانے پر ماقبل کے گناہ معاف اور ماقبل کی نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ اب اس پر دو سوال بہت بڑے کھڑے ہو گئے۔ یہ تو حدیث ہے۔ پہلا سوال یہ ہوا کہ کیا کوئی انسان جب اسلام لایا تو اس کی دور کفر کی نیکیاں لکھی جائے گی، یعنی اس کا ثواب اس کو ملے گا؟
اس حدیث شریف کا یہ ٹکڑا جو یہاں نہیں ذکر کیا بخاری نے، وہ تو یہ ہے کتب اللہ لہ کل حسنۃ کان زلفہا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ثواب ملے گا جو دور کفر کی نیکیاں کی۔ بخاری نے اس جملے کو کیوں چھوڑ دیا یہاں؟ بعضوں نے یہ کہا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے قول کے قائل ہے جو یوں کہتے ہیں کہ زمانے کفر کی نیکیوں کا کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ بھی اسی طرف تھا، اس لیے اس ٹکڑے کو چھوڑ دیا اور اشارہ کیا کہ زمانے کفر میں جب ایمان ہوتا ہی نہیں، نیت ہوتی ہی نہیں، تو ثواب کیسے ملے گا، چاہے کتنی نیکیاں کیوں نہ کی ہوں۔ لیکن بہت سارے اکابر اس ٹکڑے کی بنیاد پر کتب اللہ لہ کل حسنۃ کان زلفہا کہتے ہیں کہ زمانے کفر کی نیکیوں پر ثواب ملے گا۔ اس کی تائید اور ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے بعد نبی علیہ السلام سے سوال فرماتے، دیکھو غور سے مسئلہ سنو۔ حکیم نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے دور جاہلیت میں بہت سارے غلاموں کو آزاد کیا، غریبوں کو کھانا کھلایا اور بہت سارے اعمال کیے، کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ حضرت نے فرمایا اسلمت علی ما اسلفت من خیر، تو اسلام لایا اپنے ماقبل کی ساری نیکیوں کے ساتھ۔ یہ روایت بھی دلیل ہے کہ ماقبل کا ثواب ملے گا۔ لیکن جو لوگ منع کرتے ہیں کہ دور کفر کی نیکیوں کا اعتبار نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کفر کے ہوتے ہوئے ثواب ہی نہیں مل سکتا ہے۔ اعتدالی بات اس میں یہ ہے کہ اگر وہ زمانے کفر ہی میں مر جاتا، ایمان نہ لاتا، سنے بات کو، ایمان ہرگز نہ لاتا، تب تو اس کی نیکیوں کا کوئی اعتبار نہیں تھا، اس لیے کہ کفر وہ جرم عظیم ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کی خیرات صدقات کوئی اعتبار نہیں۔ لیکن وہ ایمان لے آیا تو اب ایمان کی بدولت اس کی ان نیکیوں کا اعتبار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دور کفر کی نیکیوں کا اعتبار نہیں ہے، اسلام کے بعد بھی وہ حضرت حکیم ابن حزام والی روایت کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اسلمت علی ما اسلفت من خیرین کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام دیا ان اعمال صالحہ کی وجہ سے جو تم نے دور کفر میں کیے تھے، بس یہ اسلام مل گیا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ وہ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اسلمت، تمہیں اسلام ملا، علی ما اسلفت ای علی اعمال ما اسلفت فی الکفر، یہ نہیں کہ ثواب ملے گا، بس تمہیں اس کا بدلہ مل گیا۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ تمہیں شہرت مل گئی، لیکن بھئی چلو حکیم ابن حزام کی روایتوں میں یہ تعویلات ہو جائے گی، اسی روایت میں جو صراحتاً ہے کتب اللہ لہ کل حسنۃ کان زلفہا، اس کا کیا جواب پھر؟ صراحتاً ہے یہ تو، اس لیے میں نے اعتدال والی بات کہی کہ کفر پر مرا ہے تب تو اعتبار نہیں، البتہ اگر وہ ایمان لایا ہے تو اس صورت میں اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ ایک مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ،
ابھی روایت میں آپ نے پڑھا کہ اگر کوئی اسلام لے آیا اور اچھی طرح اسلام لایا، اللہ تعالیٰ اس کے ماقبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا جو اسلام سے پہلے ہوئے۔ آیا اسلام لانے کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ جمہور علماء تو کہتے ہیں کہ ہاں، اسلام لانے کی وجہ سے سارے گناہ معاف، کفر بھی معاف، کفر کے علاوہ جتنے گناہ کیے تھے وہ سب معاف۔ دلائل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا سَلَفَ مَا قَدْ سَلَفَ، پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کافروں سے، إِن يَنْتَهُوا، اگر باز آ گئے، ایمان لے آئے، تو تمہارے ماقبل کے سارے گناہ معاف، يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، یہاں سارے گناہوں کی معافی۔ حدیث شریف میں ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے ماقبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس میں بھی عام ہے سارے گناہ معاف۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو مار دیا تھا باوجود ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا۔ حضور نے سوال فرمایا کہ اسامہ بعد ان قولہ لا الہ الا اللہ قتلتہ، تو نے اس کو قتل کیا؟ فرمایا حضرت وہ خوف کی وجہ سے پڑھ رہا تھا۔ فرمایا فلا شققت عن قلبی، دل چیر کر دیکھا تھا؟ اس وقت اسامہ فرماتے ہیں کاش میں آج ایمان لاتا تو اچھا ہوتا۔ مطلب آپ کا یہی ہے کہ میں آج ایمان لاتا، میرے ماقبل کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ ان تمام روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ ایمان لاتا ہے تو اس کے ماقبل کے کفر اور ما دون الکفر سب معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ اکابر، مثلا علامہ ابو عبداللہ الحلیمی، علامہ بدر الدین زرکشی، امام احمد ابن حنبل، امام بیہقی، اور ہمارے کرد منصرم کے امام علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ ایمان لایا تو اس کو دو توبہ کرنی ہوگی، ایک کفر سے اور ایک دوسرے معاصی سے، جتنے گناہ کیے اس سے بھی توبہ، تب سارے گناہ معاف ہوں گے۔ اور اگر دو توبہ نہیں کی اور صرف ایمان لے آیا تو کفر تو معاف ہوا، دوسرے گناہ معاف نہیں ہوئے۔ ادھر بھی کبار اکابرین ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کو دو توبہ کرنی ہے، کفر سے بھی، اس کے ساتھ ساتھ معاصی سے، ورنہ تو ایمان کی وجہ سے کفر معاف ہوا، ما دون الکفر جو معاصی کیے تھے وہ معاف نہیں۔ استدلال ان لوگوں کا مسلم شریف میں روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انواخذ بما عملنا فی الجاہلیت یا رسول اللہ، کیا ہماری پکڑ ہوگی جو ہم نے دور جاہلیت میں کیے تھے کام، اے اللہ کے حبیب؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا من احسن فی الاسلام لم یواخذ بما عمل فی الجاہلیہ ومن اساء بالاسلام اخذ بالاول والآخر۔ من احسن فی الاسلام، جو اچھی طرح ایمان لایا، لم یواخذ، نہیں پکڑ ہوگی اس کی دور جاہلیت کے اعمال، ومن اساء فی الاسلام، اور جو برا اسلام لایا، اخذ بالاول والآخر، اس کے ان گناہوں پر بھی پکڑ ہوگی اور اسلام کے بعد کے گناہوں پر بھی پکڑ ہوگی۔ دیکھو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی پکڑ ہوگی، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کو ضروری ہے کہ وہ دو توبہ کرے۔ جمہور علماء کرام اس حدیث شریف کا جواب یہ دیتے ہیں، جو یوں کہتے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ نفاق پر محمول ہے۔
ومن اساء فی الاسلام، جو اسلام میں برا ہوا یعنی منافقانہ طور پر اسلام لایا، اس کی پکڑ ہوگی۔ بعضوں نے کہا کہ یہ مرتدین پر محمول ہے۔ مرتدین کا معنی ہوتا ہے اسلام لانے کے بعد ردت اختیار کرنا، اس کی پکڑ ہوگی۔ اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، ماقبل کے گناہ تو اسلام کی وجہ سے معاف ہی ہو گئے، لیکن اسلام کے بعد بھی وہ برائیاں کرتا رہا۔ مثلا پہلے شراب پیتا تھا، بعد میں پیتا رہا، پہلے زنا کرتا تھا، بعد میں بھی کرتا رہا۔ تو اخیدہ بالاول کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کفر کے گناہوں پر دانت دپت ہوگی، سزا نہیں، دانت دپت۔ اللہ کہے گا نالائق، قبل الاسلام تو ایسا ہی تھا، بعد الاسلام بھی ایسا رہا۔ لیکن بھائی اللہ کی دانت دپت بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، پاؤں اکھڑ جائیں گی۔ بہرحال جمہور عبداللہ ابن مسعود کی اس روایت کے یہ 3 جواب دیتے ہیں، یا تو یہ روایت مرتدین پر محمول ہے، یا منافق پر محمول ہے، یا دانت دپت پر محمول ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جی وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ وَقَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاص، اس کے بعد جب اسلام لے آیا تو ماقبل کے سارے گناہ تو معاف ہو گئے۔ یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان اذا لفا، یہ بھی روایت دلیل ہے جمہور کی کہ ماقبل کے سارے گناہ معاف۔ اب اس کے بعد برابری چلے گی۔ برابری کا مطلب الحسنۃ بعشر امثالہا، ایک نیکی کرے گا 10 الی 700 ضعف، 700 تک، بلکہ اخلاص ہوگا تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ۔ والسیئۃ بمثلہا، یہ اللہ کی رحمت ہے، گناہ کرے گا تو 700 گناہ نہیں، 10 گناہ نہیں، ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ الا یتجاوز اللہ عنہا، گناہوں کے باب میں تو یہ بھی مسئلہ رہے گا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ جی وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنه يعملها تكتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف وكل سيئه يعملها تكتب له بمثلها باب احب الدين الى الله عز وجل ادومه۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہیں، یہاں دین بمعنی عمل ہے، میں پہلے بھی بتا چکا الدین یسر، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہیں جس پر مداومت ہو، ہمیشگی ہو۔ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تھوڑا عمل ہو لیکن مداومت کے ساتھ ہو، ہمیشگی کے ساتھ ہو۔ مثلا اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھے لیکن مداومت کے ساتھ ہو، کتاب کا مطالعہ آدھا گھنٹہ کرے لیکن مداومت کے ساتھ ہو، روزانہ آدھا پارہ پڑھے قرآن کا لیکن مداومت کے ساتھ ہو۔ تو جو عمل دوام کے ساتھ ہوگا وہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها افراد قال من هذه قالت فلانه۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ ان کا نام، اس عورت کا نام حولہ بنت طویٹ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت نے فرمایا یہ کون عورت ہے؟ فرمایا یہ فلانہ ہے۔ فلانہ کا معنی یہ حولہ بنت طویت ہے۔ تذکر من صلاتها، حضرت عائشہ نے اس کی نماز کا ذکر کیا کہ بہت نماز پڑھتی ہے، یہ تو رات بھر عبادت کرتی ہے، بلکہ اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ رسی باندھتی ہے یوں، اور جب رات میں نیند آتی ہے تو اپنی چوتھی رسی سے اوپر باندھ دیتی ہے تاکہ جھونکا لگے اور یوں بال کھینچے تو نیند اڑ جائے، مطلب مجاہدہ بہت کرتی ہے، یہ بتائیں۔ تو حضرت نے فرمایا ماہ چھوڑو۔ جی قال ما علیکم بما تطیقون، علیکم بما تطیقون، بھائی تمہارے اوپر اتنا عمل کرنا ہے جتنی تم کو طاقت ہو۔ معلوم یہ ہوتا ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اعمال میں مجاہدہ مطلوب نہیں، سنت مطلوب ہے۔ سنت کے ساتھ تھوڑا سا عمل مجاہدے کے ساتھ بغیر سنت والے عمل سے افضل ہے۔ سنت کے ساتھ تھوڑا سا عمل یہ افضل ہے ایسے عمل کے مقابلے میں جس میں بہت مجاہدے کر رہے ہو
لیکن وہ سنت سے ثابت نہیں. جی علیکم بما تطیقون. والله لا يمل الله حتى تملوا. اللہ نہیں تھکے گا تم تھک جاؤ گے. تھکنے کی نسبت اللہ کی طرف کی، حالانکہ تھکنے کا تعلق جسم سے ہے، اللہ جسم و جسامت سے پاک ہے. اس کا جواب بعضوں نے یوں دیا کہ یہ صورت مشاکلتی ہے، یعنی بندوں کے لیے تملل آئے تو اللہ کے لیے بھی لائے. بعضوں نے کہا کہ بھائی یہ بس الفاظ پر ایمان رکھو، حقیقت اللہ بہت. لیکن راجح بات یہ ہے کہ اصل میں بندوں کو سمجھانے کے لیے کیسے سمجھایا جائے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے. اللہ نہیں تھکتا ہے یہاں تک کہ تم تھک جاؤ گے. مطلب یہ ہے کہ تم عبادت کو چھوڑ دو گے، باقی اللہ ثواب دینے میں کوئی کمی نہیں کرتا. تم جتنا کرو گے اللہ ثواب دے گا. جی وكان احب الدين اليه ما داوم عليه احب الدین الی اللہ ما داوم علیہ صاحبہ. اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہیں جس پر ہمیشگی ہو. چلیے باب زيادة الإيمان ونقصانه. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امام بخاری نے بعض مسائل میں تکرار سے دریغ نہیں کیا، پھر زیادتی ایمان و نقصان کو لے آئے. جی وقول الله تعالى باقی اس پر تفصیلی تقریر شروع کتاب الایمان میں کر چکا ہوں. چلیے وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال اليوم یہ ساری آیات وہاں گزر چکی ہے. جی اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو مکمل کر دیا. دین میں کوئی کمی، کمال میں کمی ہوگی تو وہ نقصان ہو جائے گا. معلوم ہوتا ہے کہ عمل کی کمی یہ ایمان کی کمی، اور ایمان کی کمی سے زیادتی بھی ثابت ہوگا. ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے. جی وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا یہ وزن و برتن، وزن و ذرتن، یہ سب ایمان ہی پر دلالت کر رہا ہے. معلوم ہوتا ہے ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے. جی قال ابو عبد الله قال ابان حدثنا قتادة حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم من ایمان مکان خیر. من ایمان مکان خیر کا لفظ لا کر بتایا کہ اوپر تم روایت کے اندر خیر کا لفظ پڑھے ہو. وزن و شعیرۃ من خیر، خیر بمعنی عمل، تو کیا عمل مراد ہے؟ فرمایا نہیں. دوسری روایت میں خیر کی جگہ پر ایمان کا لفظ بھی آیا ہے. معلوم ہوتا ہے ایمان کی کمی زیادتی مطلوب ہے. جی وبه قال حدثنا الحسن بن صباح سمع جعفر بن عون حدثنا ابو العليس اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا من اليهود قال له يا امير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال اي آية؟ قال یہ کعب احبار تھے جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، ان عمر بن الخطاب ان رجلا من الیہود، یہود کے ایک بڑے آدمی نے جو کعب احبار بعد میں ایمان لے آئے تھے، انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ امیر المؤمنین ایک آیت تمہارے قرآن میں ہے جس کو تم پڑھتے ہو، اگر ہم یہودیوں پر وہ آیت اترتی تو ہم جس دن وہ اتری ہے اس دن کو ہم عید بنا لیتے، خوشی کا دن، اس لیے کہ اس آیت میں جو بشارت سنائی ہے وہ بڑی زبردست بشارت. تو تمہارے دین کے لیے وہ بشارت ہے، ہمارے دین کے لیے تو نہیں آئی. اگر ہمارے وہاں اترتی تو ہم عید بناتے. جی قال اي آية؟ قال اليوم فرمایا کون سی آیت؟ قال الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. یہ تمہارے دین کی کتنی بڑی بشارت کہ میں نے محمد کے دین کو مکمل کر دیا اور اتمام کر دیا نعمت کو، اور تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا. اس سے بڑھ کر بشارت کیا ہو سکتی ہے؟ جی قال عمر قد عرفنا ذلك. حضرت عمر نے فرمایا مجھے خوب معلوم ہے بھائی کہ یہ آیت کس دن اتری، کس مکان میں اتری. فرمایا یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جبکہ حضرت عرفہ میں تھے، قائمون کھڑے تھے، اور وہ جمعہ کا دن تھا، یوم جمعہ، جمعہ کا دن یوم العرفہ. اب یہاں ایک چھوٹا سا اشکال یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے معلوم ہے کس دن اتری. یہ جواب تو نہیں ہوا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عید بناتے، تو اس کا جواب یوں کہنا چاہیے تھا کہ ہاں ہم بھی عید بناتے یا ہم عید نہیں بناتے. یہ کوئی جواب تو نہیں ہوا کہ مجھے معلوم ہے کس جگہ اتری اور کیا مسئلہ ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عین فصاحت والا جواب ہے، بلاغت والا جواب ہے
کیسے؟ جب انہوں نے یوں کہا کہ اگر وہ آیت ہمارے وہاں اترتی تو ہم عید بناتے، اس کا مطلب تم لوگ عید نہیں بناتے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا تم تو اپنی طرف سے عید بناتے، وہ جس دن اتری ہے اللہ نے ہمارے لیے اس دن کو خود عید بنائی ہے، اس لیے کہ جمعہ کا دن تو جمعہ یوم العید ہے، پھر عرفہ کا دن، پھر عرفہ متصل بالعید ہے، عید سے ملا ہوا دن ہے، تو تم تو اپنی طرف سے بناتے، ہمارے لیے تو اللہ ہی نے خود بنا دیا ہے، اس لیے ہمیں عید بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اے مولا کریم، سبحان اللہ، اے اللہ،